حضرات محترم، سامعین مکرم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جہاں بے شمار معاشرتی مسائل ہیں، انہی معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ معاشی مسائل بھی موجود ہیں۔ آج ہر ایک دوسرے فرد سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے، جواب ملتا ہے کہ جی روزی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بھئی پورا مہینہ ہم کماتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ چند ایام چند دنوں کا گزارا ہوتا ہے، بعد میں پھر محتاجی آ جاتی ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جی برکت نہیں ہے۔ آپ حضرات میں سے ایسے حضرات بھی موجود ہیں کہ جن کی زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، سب کھانے والے ہوتے تھے، لیکن آج حالات ایسے آ چکے کہ سب کمانے والے ہیں مگر مہینہ کا آخر آتا ہے تو پھر قرض لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام کی ایک بنیادی سوچ یہ ہے، بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت میں خشوع اور خضوع لے کر آئے۔ جب انسان مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کا خیال دنیا میں نہ رہے بلکہ جسٹ صرف اللہ ہی کی ذات پر منحصر ہو۔ دین نے صرف یہ حکم نہیں دیا بلکہ ان خیالات کہ جو خیالات انسان کی نماز عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں، ان کو دور کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ اور اسی لیے دین میں ایک بہت بڑا چیپٹر ملتا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی مشکلات کو کیسے دور کر سکتا ہے۔ اب دنیاوی مشکلات کو دور کرنا بھئی یہ تقوی کے مخالف نہیں ہے، یہ اسلام کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ دنیاوی مشکلات بندے کے ذہن سے نکل جائیں تاکہ عبادت میں خشوع اور خضوع آئے، سکون آئے۔ اسی لیے علماء مفکرین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ بھائی ہم کماتے تو ہیں، چیز کو حاصل بھی کرتے ہیں، اب اس چیز میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ دین اس کے بارے میں مکمل ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی آپ اگر برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اپنے نظریے کو ٹھیک رکھیں۔ بھائی نظریہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نظریہ یہ رکھیں بھائی رازق یہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ وہ رب چاہے گا تو رزق ملے گا، وہ نہیں چاہے گا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بھئی رزاق رزق دینے والا، پرووائڈ کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔
جب ہم یہ عقیدہ رکھ لیں گے بھئی اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے تو یقین جانیے پھر اللہ ہمیں اتنا دے گا جو ہمارے یقین سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ آج برکت کیوں نہیں؟ کیونکہ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر اعتقاد رکھ دیا۔ بھئی نوکری پر اعتقاد آ گیا، دکان پر اعتقاد آ گیا، گاڑی پر اعتقاد آ گیا۔ اگر یہ خیال آ گیا بھئی اگر یہ دکان نہیں رہے گی تو میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ عقیدے کے منافی ہو گیا۔ تو عقیدہ یہ رکھا جائے بھئی اللہ ہی رازق ہے اور کوئی رازق نہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو رازق ماننا اور پھر یہ بھی مان لینا کہ یہ جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی عقیدہ مضبوط رکھے۔ بھئی اگر اللہ کسی کو امیر کر رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، غربت میں رکھ رہا ہے یہ اللہ رکھ رہا ہے، اس میں امیر ہونے والے کہ اپنی کوشش کا دخل نہیں اور غریب ہونے والے کی نااہلی اس میں شامل نہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اور جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں ہم جو تقسیم کر رہے ہیں یہ ہم ہی کرتے ہیں، یہ کسی کو اپ کر دیا، کسی کو ڈاؤن کر دیا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کسی کو برتری دے دی، کسی کو نیچا مقام دے دیا۔ تو عقیدے میں دوسری چیز یہ آ گئی بھئی رازق بھی اللہ اور یہ تقسیم بھی اللہ کی۔ اور تیسری چیز عقیدے میں کیا ہے؟ اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، علماء فرماتے قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رزق کی چابیاں، یہ کنجیاں یہ صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ، یہ صرف اللہ کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں۔ تم یہ خیال کرو بھئی اگر فلاں میرا مخالف ہو گیا میں کہاں سے کھاؤں گا، فلاں نے مجھے نکال دیا میں کہاں سے کھاؤں گا، فلاں چیز میں نقصان آ گیا کہاں سے کھاؤں گا، دکانیں بند ہو گئی کہاں سے رزق آئے گا، گاہک نہیں آ رہا کہاں سے رزق آئے گا۔ فرمایا ایسا مت سوچنا، خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، رزق کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں علماء فرماتے ہیں یہ عقیدے میں شامل ہے کہ انسان اگر اپنے رزق میں برکت لانا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ اس چیز کا اعتقاد رکھے رازق اللہ ہے، پھر یہ اعتقاد رکھے تقسیم بھی اللہ کی ہے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ جو مجھے دینے والا عطا کرنے والا وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ تین عقیدے آ جائیں اب سمجھ لیجئے کہ راستہ سیدھا ہو گیا، اب اس راستے پہ چلنا ہے۔ وہ دیکھیں جیسے مسافر ہے، بھئی مسافر اپنی منزل پر جاتا ہے پہلے کیا تلاش کرتا ہے؟ بھئی اس کی منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ بھئی راستہ جب متعین ہو گیا اب اس نے چلنا ہے، اس راستے پر اس نے رواں ہونا ہے۔ اب الاسلام کہتا ہے جب آپ کو راستہ مل گیا اب آپ اس پہ چلنا شروع کر دیں، اور چلیں گے کیسے؟ فرمایا اب اگر رزق کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، عقیدہ مضبوط ہو گیا، اب آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، ایمان کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہ گناہ رزق میں بے برکتی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ نیک اعمال رزق میں برکت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو نیک کام کرے۔ اب نیک کا کام کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے بھائی جی یہ نیک کام کیا ہوتا ہے؟ یقین جانیے نیک کام صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو آپ کا عمل ہے بس وہ نیک ہے، جو آپ کے عمل سے ہٹ کر ہے وہ چاہے جتنا سوسائٹی میں اچھا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا، اس پر ثواب کا دار و مدار نہیں ہو سکتا۔ من عامل صالحا،
جس نے نیک عمل کیا، من ذکرین، چاہے وہ مرد ہے، او انسا، چاہے وہ عورت ہے، وہو مومن، اور نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، اللہ پر اعتقاد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ کے رازق ہونے پر یقین ہو، اللہ کی تقسیم پر یقین ہو، خزانے اور اس کی تمام کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا یقین ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اعلان کر رہا ہے ہم اس کو پاکیزہ اور خوبصورت زندگی عطا کر دیں گے، وہ خوش ہو جائے، اس کے لیے پاکیزہ زندگی مقرر کر دی گئی ہے، خوشگوار زندگی مقرر کر دی گئی ہے۔ آج کل کتابیں پڑھی جاتی ہیں کہ جی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے، آج کل ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں، آج کل اس پر بات کی جاتی ہے، بعض لوگ تو ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں، بھائی میں خوشگوار کیسے رہ سکتا ہوں۔ قرآن رب کائنات 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو ایسی زندگی عطا کر دیں گے جو زندگی ایسی ہوگی طیبہ، کہ جو خوش ہوگی، پاکیزہ ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ اور صرف یہ نہیں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، رب کہتا ہے یہ دو کام کر لو، مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر ایمان رکھو، میرا اور میرے محبوب کے کہے پر عمل کرو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس دنیا کی زندگی تو خوشگوار بن گئی، آخرت میں بہترین اجر وہ بھی تیار ہوگا۔ تو آج برکت کیوں نہیں؟ بھئی آج گناہ ہو رہے، اور رب کائنات نے اس کے بارے میں بھی فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے دور ہوگا، جو میرا احساس ہی نہیں کرے گا، جو چیز بیچے گا وہ مجھے یاد نہیں رکھے گا میرا کیا حکم تھا، جو کام کرے گا مجھے نہیں یاد رکھے گا میرا کیا فرمان تھا، جو معاملات کرے گا مجھے نہیں یاد رکھے گا کہ میرے نبی کا کیا فرمان تھا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہتا ہے تو یاد رکھو اس کی معیشت، اس کے کاروبار، اس کے بزنس کا ہم اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ بھائی کیوں تنگ کریں گے؟ اس نے مجھے یاد نہیں رکھا، اس نے میرا ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ذکر اللہ کا کرتے جائیں، دکان پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے جائیں تو جی معیشت بہت اچھی ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ بھئی ایک بندہ دکان پر بیٹھ کر اللہ اللہ تو کرے لیکن ساتھ میں لاوٹ کرتا رہے، کہاں سے اچھی ہوگی؟ اللہ اللہ کرتا رہے، ناجائز منافع کہاں سے اچھی ہوگی؟ اللہ اللہ کرتا رہے اور سود پہ قرضہ دیتا رہے، کہاں سے اچھی ہوگی؟ بھئی اللہ اللہ کرنا یہ ذکر کی ایک شکل ہے، اصل ذکر یہ نہیں۔ ذکر کیا ہے؟ بھئی اللہ کو یاد رکھو، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھو، یہ دیکھو بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ آج میں ڈنڈی ماروں گا، اللہ کل مجھے پکڑ لے گا، اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات کو یاد رکھنا اصل میں یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھنا یہ نہیں کہ دکان پر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرتے رہے اور بس یہ خیال کر لیا کہ بس اب جو کچھ بھی میں کر لوں تو معیشت میری چل پڑے۔ بھائی یہ نہیں چل پڑے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے اہم سبب یہ ہے، اہم ذریعہ یہ ہے ہم دل میں اللہ کا احساس رکھیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یاد رکھو، اگر میرا احساس رکھو گے دل میں، نافرمانی سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، میں تمہارے لیے وہاں سے رزق نکالوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ رب کائنات کا اعلان ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے، جب بات آتی ہے نا کہ تقوی، کہ جی مولوی صاحب نے کہا بھئی تقوی اختیار کر لو تو رزق بڑا اچھا ہو جائے گا، تو فوراً خیال آ جاتا ہے اچھا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بندہ شرک نہ کرے، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے۔
بھائی یہ صرف تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تقوی یہ ہے جب تم مال بیچ رہے ہو جھوٹ نہ بولو، مال بیچ رہے جھوٹی قسم نہ کھاؤ، ادھار لے لیا بعد میں واپس سے نہیں کیا، یہ بھی تقوی کے منافی ہے۔ قرضہ لے لیا، تمہارے پاس اب ہمت بھی ہے واپس کرنے کی، پھر بھی واپس نہیں کر رہے، تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، تم نمازی تو بن سکتے ہو، متقی نہیں بن سکتے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ تقوی مطلب یہ ہے کہ بھئی گناہ نہ کریں، مطلب گناہ نہ کریں، بھئی شراب نہ پئیں، زنا نہ کریں، بھئی سود نہ، بھئی یہ صرف یہ گناہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء مفکرین نے تو یہاں تک لکھ دیا بھئی جو ذمہ داری ہم پر پڑ گئی، اگر ہم وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے یہ بھی تقوی کے منافی۔ آپ دیکھیے آج اکثر لوگ جو گلا کرتے ہیں بھئی روزی میں برکت نہیں ہے، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی جاب کے وقت میں بیٹھ کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام ان کی جاب یا ان کا سٹیٹس اجازت نہیں دیتا۔ کوئی سوشل میڈیا پہ لگا ہوا وقت ضائع کر رہا، کوئی وہاں بیٹھ کر گیمیں کھیل رہا، اور بیچارہ بازار سامنے والا بندہ اس کا منتظر ہے کہ اس کو سروس پرووائڈ کرے، اور پھر ہم کہیں بھئی روزی میں برکت نہیں ہے، تو پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ تقوی یہ ہے کہ بھئی گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے دین نے منع کر دیا، اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، اس کام کو چھوڑنا تقوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، صحابہ کا عمل ہے، اور برکت اگر حاصل کرنی ہے تو صرف گھر کے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی ہم دھیان رکھیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، تم میں سے کوئی اگر یہ چاہتا ہے اس کی زندگی کو اللہ بابرکت بنا دے، تو آقا نے فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمًا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھے۔ آقا فرماتے یہ دو کام کر لو، اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، برکت عطا کرے گا۔ آج برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بھئی برکتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آج ہمیں ان قوانین کا نہیں پتہ، اصولوں کا نہیں پتہ۔ اب بس آخری بات کیے دیتا ہوں، آج کل برکت اس لیے بھی نہیں ہے کہ دلوں میں نہ لالچ آ گیا، کسی کو دیکھا، کسی کافر کو دیکھا، بس کا بینک بیلنس بھرا پڑا، اس کی بڑی بڑی گاڑیاں، ہم خیال کرتے اللہ ہم تیرے بندے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ کافر ان کی اولادوں کو دیکھ کر، ان کے مالوں کو دیکھ کر تم تعجب میں مت آؤ، تم مت سوچو اللہ تم سے ناراض ہے، تم مت سوچو اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں۔ یہ کافروں کے مال و دولت کو دیکھ کر، ان کی اولادوں کو دیکھ کر کبھی تعجب کا شکار نہ ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ ان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے ان کافروں کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمیں نہیں مل گیا، بھئی اللہ تم سے عذاب ہٹانا چاہتا ہے، ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ ان کو دولتیں دے رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ کہتا ہے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اتنی ناشکری کر لیں، ناشکری کریں کہ جب ان کی میں روحیں نکالوں وہ کفر کے اندر مبتلا ہوں، پھر جہنم ان کے لیے۔ تو اس لیے جو اللہ دے رہا ہے اس پر شکر کرے، جو نہیں ملا اس کی لالچ نہ کرے۔ اسے بڑا پیارا ایک جملہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جو موجود ہے موجود پر شکر، غیر موجود کے لالچ سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے، غیر موجود کی طلب کو انسان سے
اس سے آزاد کر دیتا ہے۔ بھائی جو موجود اس پہ شکر کرنے والے بن جائیں، جو غیر موجود اللہ اس کی طلب دل میں نہیں لائے گا۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔